اے سی پی کی بیوی ہمارے قبضے میں ہے، پلان کامیاب ہوا۔ ان میں سے ایک آدمی فون پر بولا۔ دوسرے آدمی نے اس کے پیچھے تھا، جس نے حرم کی کمر پر پستول کی نال رکھی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وہ لفٹ کی طرف قدم بڑھانے پر مجبور تھی۔ ٹھیک ہے، اس کی بیوی کو میرے فارم ہاؤس پر لے آؤ، دوسری طرف سے بول کر کال رکھ دی گئی۔ عفان کو گولی لگ چکی تھی۔ بہرام اس کے پاس نہیں تھا۔ معلوم نہیں وہ بہرام سے دوبارہ مل بھی سکتی تھی یا نہیں۔ ایک لڑکے کو مار کر وہ دونوں اس کو کہاں لے جا رہے تھے، اس کے ساتھ آگے کیا ہونے والا تھا، یہ ساری باتیں سوچتے ہوئے حرم گاڑی میں بیٹھی گاڑی سٹارٹ ہو کر اپارٹمنٹ سے باہر نکل گئی۔ ساری عمر وہ ایسی خبریں اخبار میں پڑھتی آئی تھی یا نیوز چینل پر دیکھتی آئی تھی کہ دن دہاڑے لڑکی کو اغوا کر لیا گیا، جس کے 4 دن بعد زیادتی کر کے اس کی لاش دریا میں بہا دی گئی یا کچرے میں پھینک دی گئی۔ کیا اس کی بھی ان لڑکیوں جیسی قسمت تھی؟ نہ جانے کیا کیا سوچیں اس کے دماغ میں چلنے لگی۔ پھر حرم کے حواسوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ وہ خوف اور صدمے کے زیر اثر بے ہوش ہو چکی تھی، جبکہ گاڑی شہر سے دور یعقوب نیازی کے فارم ہاؤس کی طرف رواں دواں تھی۔ ارے آپ ایسے کیسے اندر چلے آ رہے ہیں؟ یعقوب نیازی کی بیوی، جو اپنی بیٹی کے ساتھ گھر کے بنے لان میں بیٹھی ہوئی تھی، بہرام کو گارڈ سے لڑنے کے بعد اندر آتا دیکھ کر بولی۔ اپنے شوہر کو بلاؤ ابھی اور اسی وقت۔ بہرام کا دماغ اتنا گما ہوا تھا، سامنے لیڈی کھڑی ہے وہ بھول گیا۔ غصے سے چیختا ہوا بولا، سر گھر پر موجود نہیں ہے، وہ صبح کے اپنے فارم ہاؤس پر موجود ہیں، آپ کو یقین کیوں نہیں آ رہا؟ یعقوب نیازی کی بیوی کی بجائے وہاں کھڑا ملازم بہرام کو یونیفارم میں دیکھ کر احتراماً سیدھے منہ بات کرتے ہوئے بولا۔ گیٹ پر کھڑا گارڈ اور دوسرا ملازم بھی وہی لان میں آ گئے۔ بہرام نے ملازم کی بات سن کر گن ہولسٹر سے ریوالور نکالا اور کسی کی پرواہ کیے بغیر یعقوب نیازی کی بیٹی کی کن پٹی پر رکھ دی۔ ممی، وہ 15 سال کی لڑکی ڈر کر بولی، جبکہ یعقوب نیازی کی بیوی خوف سے اپنی بیٹی کے بعد بہرام کو دیکھنے لگی۔ اگر کسی نے بھی کوئی ہوشیاری دکھائی تو میں بغیر سوچے سمجھے اس لڑکی کے دماغ میں گولی اتار دوں گا۔ بہرام نے سارے ملازموں کو دیکھ کر انہیں وارن کیا۔ پھر وہ یعقوب نیازی کی بیوی کو دیکھتا ہوا بولا، تمہارے شوہر کے وفادار ملازم میری بیوی کو تمہارے شوہر کے کہنے پر اٹھا کر اس کے فارم ہاؤس پر لے گئے ہیں۔ اپنے شوہر کو میرا میسج دے دینا، اگر اس نے میری بیوی کو اپنے گندے ہاتھوں سے چھوا بھی تو میں اس کی بیٹی کا وہ حشر کروں گا کہ وہ چیخ چیخ کر اپنے مرنے کی دعا کرے گا۔ اپنے شوہر کو فون کر کے بولو وہ میری بیوی کو باعزت طریقے سے میرے گھر چھوڑ جائے، نہیں تو تم دونوں کو تمہاری بیٹی واپس اس گھر میں کبھی نظر نہیں آئے گی۔ بہرام اس کی بیوی کو غصے میں بولتا ہوا روتی ہوئی اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے گیا۔ اس کے ہاتھ میں پستول تھی، جس کی وجہ سے یعقوب نیازی کے ملازم بہرام کا کچھ بھی نہیں کر پائے۔ یعقوب نیازی کے گھر پہنچنے سے پہلے بہرام اپنے اسسٹنٹ مہران کو اپنے اپارٹمنٹ میں روانہ کر چکا تھا، جہاں سے زخمی حالت میں عفان کو ہسپتال پہنچا دیا گیا تھا۔ فلور پر لگے کیمرے میں ہوئی ساری کارروائی موجود تھی، جسے بہرام کے آرڈر پر مہران اپنے پاس سیو کر چکا تھا۔ یعقوب نیازی کا ایک نہیں بلکہ 3-4 فارم ہاؤس اس شہر میں موجود تھے۔ اسے خبر نہیں تھی کہ یعقوب نیازی کے آدمی حرم کو کون سے فارم ہاؤس لے کر گئے ہیں۔ اس وقت بہرام کو حرم کی فکر تھی۔ اس کو جو صحیح لگا اس نے وہی کیا۔ وہ یعقوب نیازی کی بیٹی کو اپنے ساتھ لے آیا، جس کے آدھے گھنٹے بعد ڈپٹی صاحب کی کال اس کے موبائل پر آنے لگی۔ تم فوراً یعقوب نیازی کی بیٹی کو یعقوب نیازی کے گھر چھوڑ کر میرے پاس آؤ۔ دس از مائی آرڈر۔ کال ریسیو کرنے کے ساتھ ہی اسے ڈپٹی صاحب کی آواز سنائی دی۔ سوری سر، میں آپ کے آرڈر تب تک فالو نہیں کر سکتا جب تک میری بیوی صحیح سلامت میرے پاس نہیں آ جاتی۔ بہرام ڈپٹی صاحب کے آرڈرز کو رد کرتے ہوئے احتراماً بولا۔ ابھی مشکل سے آدھا گھنٹہ گزرا تھا، یقیناً یہ خبر اوپر تک پہنچ چکی تھی۔ تم یعقوب نیازی کے ساتھ پرسنل نہیں ہو سکتے؟ اے سی پی بہرام عباسی۔ ڈپٹی صاحب کی بات سن کر بہرام کو آگ لگ گئی۔ سر پرسنل میں نہیں، پرسنل پر وہ اتر آیا ہے۔ میں نے تو اپنی ڈیوٹی نبھاتے ہوئے ثبوتوں کے ساتھ اس کے بھائی پر ہاتھ ڈالا تھا، جس کے بدلے اس نے میری وائف کو اٹھوا لیا۔ اگر میری فیملی میری جاب کی وجہ سے متاثر ہوئی تو میں یعقوب نیازی کی فیملی کو بھی نہیں بخشوں گا۔ بہرام نے بات کرتے ہوئے احترام کا دامن نہیں چھوڑا، مگر غصہ اور غضب اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ یہ پورا کا پورا نظام ہی ایسا تھا، جب بھی کوئی ایسے بڑے مجرموں پر ہاتھ نہیں ڈالتا، پیچھے نہیں تو پیچھے ان کی فیملی کو سفر نہ کرنا پڑتا۔ بہرام نے کال کاٹ کر اپنا موبائل بند کر دیا۔ یعقوب نیازی کمرے میں ٹہلتا ہوا بے تابی سے اپنے آدمیوں کا انتظار کر رہا تھا، کیونکہ اس کی کال ریسیو نہیں کی جا رہی تھی۔ جیسا کہ اس نے سوچا تھا وہی اس کے آدمیوں نے کیا، یعنی وہ اے سی پی کی بیوی کو اٹھا کر اس کے پاس آ رہے تھے۔ ان کا پلان یہی تھا کہ اے سی پی بہرام عباسی کو بلیک میل کر کے اس سے اپنے بھائی کے بارے میں معلوم کرے، مگر اس کا پلان تب الٹا پڑا جب یعقوب نیازی کی بیوی کی کال اس کے پاس آئی۔ بہرام کی جرأت پر اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ اے سی پی اس کی معصوم 15 سال کی بیٹی کو سرعام اس کے گھر سے لے جا چکا تھا، جس کا اس سارے واقعے سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ اس کی بیوی نے یعقوب نیازی کو فون پر لعن طعن کی تھی اور اسے بہرام کی دی گئی دھمکی بھی بتائی تھی، اور یہ بھی کہا تھا کہ اگر اس کی بیٹی کو کچھ ہوا تو اس کا ذمہ دار وہی یعنی یعقوب نیازی ہوگا۔ یعقوب نیازی بہرام کی چالاکی پر بری طرح پیچے تاب کھا کر رہ گیا۔
अब उसे अपने भाई बॉबी से ज़्यादा अपनी मासूम बेटी की परवाह थी। यकूब न्याज़ी टेंशन से कमरे में चक्कर काट रहा था। तब उसके दोनों आदमी एसीबी की बीवी को अपने साथ लेकर आए। क्या हुआ है इसे? एक आदमी ने हरम के बेहोश वजूद को सोफे पर डाला तो यकूब न्याज़ी माथे पर बल डालता हुआ अपने आदमी से पूछने लगा, सर ये खौफ से बेहोश हो चुकी है। उसका आदमी यकूब न्याज़ी को बताने लगा। इससे पहले यकूब न्याज़ी अपने आदमियों को दोबारा हरम को वापस छोड़ने का हुक्म देता, उससे पहले हरम ने अपनी आंखें खोली और टेबल पर रखे हुए चंद औजारों में से एक छुरी उठा ली। ए लड़की, क्या कर रही हो? छुरी वापस रख दो, तुम्हें यहाँ पर कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। यकूब न्याज़ी हरम की फुर्ती देखकर बौखला गया। वह उसके करीब आता हुआ कहने लगा, दूर रहो मुझसे, मेरे करीब मत आना। हरम छुरी का रुख यकूब न्याज़ी की तरफ करती हुई तेज़ी से सोफे से उठकर उसके पीछे दीवार से चिपक गई। यकूब न्याज़ी के दोनों आदमी भी यकूब न्याज़ी की तरह उसकी तरफ बढ़ने लगे। हरम को इन तीनों से खौफ आने लगा। वो अकेली और 3 आदमी। देखो लड़की, तुम्हें अभी फ़ौरन तुम्हारे शोहर के पास पहुंचा दिया जाएगा। मेरा यकीन करो, ये छुरी फेंक दो। अगर एसीपी की बीवी को कुछ हो जाता तो एसीपी के पास उसकी बेटी मौजूद थी और यकूब न्याज़ी अपनी बेटी को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता था। डिप्टी की कॉल का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। हरम को उस आदमी की बात पर यकीन नहीं आया। अगर ये आदमी उसको बहराम के पास पहुंचाने का इरादा रखे हुए था तो इसको यहाँ पर लाया ही क्यों गया था? इससे पहले वो तीनों आदमी उस पर हावी हो जाते। हरम ने छुरी का रुख अपने पेड़ की तरफ किया। जल्दी पकड़ो इसे, छुरी छीन लो इससे। यकूब न्याज़ी अपने दोनों आदमियों से बोला जिन्होंने हरम को काबू करना चाहा। नहीं, हरम के हाथ से छुरी लेने के चक्कर में हरम छुरी से अपनी कलाई को जख्मी कर चुकी थी। ये क्या हो गया? अस्पताल लेकर चलो इस लड़की को। वे एसीपी मेरी बेटी के साथ कुछ ना कर दे। यकूब न्याज़ी अपने दोनों आदमियों पर बुरी तरह चीख रहा था। हरम, जो कि पहले ही खौफज़दा थी, अपनी कलाई से तेज़ खून निकलते देखकर वह खौफ के मारे फर्श पर गिरती हुई अपने हिवास खोने लगी। 3 घंटे गुजर चुके थे मगर हरम का कुछ अता पता नहीं था। बहराम के ऑर्डर पर मेहरान पुलिस को लेकर बारी बारी यकूब न्याज़ी के तीनों फार्म हाउस पर पहुँच कर तलाशी ले चुका था मगर नतीजा कुछ भी नहीं निकला। बहराम को समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ से हरम को ढूंढ निकाले। उसे यूँ बैठना फजूल लग रहा था। यकूब न्याज़ी की बेटी जो इस वक्त उसके सामने बैठे रोते खामोश हो चुकी थी, लेकिन अब उसने एक बार फिर से रोना शुरू कर दिया था। बहराम को उस लड़की को देखकर हरम की फ़िक्र होने लगी थी। वो भी तो इसी लड़की की तरह खौफज़दा और परेशान होगी। बहराम का अपना गुस्सा कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। वो रिवाल्वर में गोलियां चेक करने लगा। अब वो यकूब न्याज़ी के घर दोबारा जाने का इरादा रखता था। रोना बंद करो, खामोश हो जाओ। बहराम उस लड़की पर गुस्से में बुरी तरह दहाड़ा तो वो लड़की सहम कर चुप होगी। तुम्हारा बाप एक नंबर का जलील, कमीना और घटिया इंसान है। जिस किरदार का तुम्हारा बाप मालिक है, ये गालियाँ भी इस बगैरत के सामने मुहज़्ज़म मालूम होती हैं। अगर मैं तुम्हारे बाप के कारनामे और रंगीन मिजाजी के किस्से तुम्हें सुनाने बैठ जाऊँ तो तुम्हें अपनी पैदाइश पर शर्म आएगी। औरतों के साथ खेल कर उनकी दलाली करने वाला गलीज़ आदमी है तुम्हारा बाप, जिसे शायद अपनी बेटे की इज्जत और जान की परवाह नहीं है। मेरी बीवी को तुम्हारे बाप ने उठा लिया है। अगर उसने मेरी बीवी को ज़रा सी भी नुकसान पहुँचाया न तो मैं तुम्हारे बाप की जान ले लूँगा और इसी तरह रोना तुम्हारे मुकद्दर में लिख दूँगा। बहराम सहमी हुई इस लड़की से बोला और कमरे से जाने लगा। तभी फ्लैट की डोर बेल बजी। दरवाज़ा खोलने पर यकूब न्याज़ी उसके कार्ड को अपने फ्लैट के दरवाजे पर देखकर बहराम का खून खोल उठा। यकूब न्याज़ी पर भूखे शेर की तरह झपट पड़ा। बता मुझे, कहाँ है मेरी बीवी? क्या किया तूने इसके साथ? बोल। बहराम अपने शिकंजे में यकूब न्याज़ी की गर्दन को पकड़े शदीद गुस्से में पागल हो चुका था। यकूब न्याज़ी खुद उसका गार्ड चाहकर भी बचाव करने में नाकाम थे। कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारी बीवी के साथ, मेरा यकीन करो। उसे जैसा लेकर गया था वो बिल्कुल वैसी ही है, पाक और अनछुई, मगर उसने डर के मारे खुद अपनी जान लेने की कोशिश की है। बहराम की मजबूत गिरफ्त में मौजूद यकूब न्याज़ी काफ़ी मुश्किल से उसे बता पाया। उसकी बात सुनकर बहराम उसे अपने शिकंजे से आज़ाद करता हुआ शाख उड़ा गया। जान लेने की कोशिश की? कहाँ है इस वक्त हरम? बहराम सदमे और गुस्से की कैफियत में एक बार फिर यकूब न्याज़ी का गिरबान पकड़कर उससे पूछने लगा। उसने अपने हाथ की कलाई की नस काट ली। खून ज़्यादा बह गया है तो वह अस्पताल में एडमिट है। मेरा यकीन करो, मैं अपनी बेटी की कसम खाकर कहता हूँ, मैंने तुम्हारी बीवी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। यकूब न्याज़ी, जो काफ़ी रिसोर्सेज रखने के बावजूद सिर्फ इसलिए बहराम के सामने भीगी बिल्ली बना हुआ था क्योंकि उसकी बेटी उस बहराम एसीपी के पास थी, उसने बहराम को अस्पताल का एड्रेस दिया जहाँ हरम मौजूद थी। पापा! इतने शोर की बात सुनकर यकूब न्याज़ी की बेटी कमरे से बाहर आई और यकूब न्याज़ी के गले लगकर रोने लगी, जबकि बहराम अस्पताल के दिए गए एड्रेस पर कॉल करके डॉक्टर से हरम के बारे में कंफर्म करने लगा। डॉक्टर के मुताबिक हरम की हाथ की नस काफ़ी गहरी कट गई थी, जिसकी वजह से खून काफ़ी ज़ाया हो चुका था। वो इस वक्त बेहोश थी मगर खतरे से बाहर थी। मैं तुम्हारी तरह का नीच जात का मर्द नहीं हूँ जो दूसरों की इज्जत पर गलीज़ और मैली नज़र रखते हैं।
پوچھ لو اپنی بیٹی سے، کوئی بھی اخلاق سے گری ہوئی حرکت نہیں کی ہے میں نے اس کے ساتھ، اور اس کی عزت بھی محفوظ ہے، لیکن تم نے میری عزت پر گندی نگاہ ڈالی، اس کے لیے غلیظ سوچ کر اپنے ذہن میں رکھی، اسے اپنے آدمیوں سے اٹھوایا۔ تمہاری وجہ سے وہ اس وقت تکلیف برداشت کر رہی ہے، ان سب باتوں کے لیے تم سزا کے مستحق ہو، اور وہ سزا میں تمہیں ضرور دوں گا۔ بہرام نے ریوالور نکال کر یعقوب نیازی پر فائر کیا۔ پاپا! یعقوب نیازی گولی لگنے سے فرش پر گرا، اس کے جسم میں خون فوارے کی صورت نکلنے لگا، جسے دیکھ کر یعقوب نیازی کی بیٹی خوف کے مارے چیختی ہوئی رونے لگی، جبکہ یعقوب نیازی کا گارڈ اسے سنبھالنے کی کوشش کرنے لگا۔ بہرام کو اس سارے قصے میں دلچسپی نہیں تھی، اس لیے وہ ان لوگوں کو وہیں چھوڑ کر ہسپتال کے لیے نکل گیا۔ حرم میری جان! ہسپتال کے کمرے میں جیسے ہی حرم کو ہوش آیا، اسے دیکھ کر بہرام بے ساختہ کرسی سے اٹھا اور حرم کی طرف بڑھا۔ حرم کے بیڈ سے اٹھنے سے پہلے ہی وہ حرم کے چہرے پر جھکتا ہوا حرم کی پیشانی پر ہونٹ رکھ کر اس کے قریب بیڈ پر بیٹھ گیا۔ میں آپ کو دیکھ سکتی ہوں بہرام، مجھے یقین نہیں آ رہا، مجھے لگ رہا تھا جیسے میں نے آپ کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا، اب ہم دونوں کبھی نہیں مل پائیں گے۔ حرم ہسپتال کے بیڈ پر لیٹی ہوئی بے یقینی کی کیفیت میں اپنے سامنے بیٹھے بہرام کو دیکھ کر بولی، جو اس کے لیے حد درجہ فکرمند نظر آ رہا تھا۔ اپنے لیے فکرمند ہونا وہ اس کے چہرے سے محسوس کر سکتی تھی۔ حرم کی بات سن کر بہرام نے حرم کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ ایسی سوچ کیوں لائی تم اپنے ذہن میں؟ ابھی تو تم کو پایا ہے، ایسے ہی کھو دیتا، اپنی جان کی بازی لگا دینا، مگر تم کو ڈھونڈ لیتا۔ بہرام اس کا زرد ہوتا چہرہ دیکھ کر بولا۔ آج کہیں نہ کہیں اس کی وجہ سے اس کی بیوی پرابلم میں آئی تھی، اور وہ جس تکلیف سے گزری تھی، یہ سوچ کر بہرام کو تکلیف ہو رہی تھی، ساتھ ہی اس کے دور جانے کی سوچ بہرام کو حرم کے قریب لے آئی تھی۔ آپ مجھ پر غصہ تو نہیں ہوں گے، یا پھر مجھ سے ناراض تو نہیں ہوں گے؟ میری بیوقوفی کی وجہ سے آج یہ سب کچھ ہو گیا، آپ نے بھی مجھے سمجھایا بھی تھا۔ حرم کو یاد آنے لگا، ایک بار نہیں بہرام نے اسے کئی بار فلیٹ سے نکلنے کے لیے منع کیا تھا، مگر اس کے باوجود اس سے بیوقوفی سرزد ہوئی، جس کا نتیجہ اسے کسی انداز میں برداشت کرنا پڑا۔ میں چاہوں بھی تو تم سے ناراض نہیں ہو سکتا، نہ ہی تم پر غصہ کر سکتا ہوں، صرف اور صرف اوپر والے پر شکر گزار ہوں کیونکہ تم اس وقت میری آنکھوں کے سامنے موجود ہو۔ بہرام اپنا ہاتھ حرم کے گال پر رکھتا ہوا پوری ایمانداری سے سچائی بیان کرتا حرم کا چہرہ دیکھنے لگا۔ آج اسے یہ چہرہ ایک بار دوبارہ سے اپنے دل کے قریب محسوس ہو رہا تھا۔ اس وقت وہ اپنے دل میں کیا محسوس کر رہا تھا، شاید چاہ کر بھی وہ اسے شیئر نہیں کر پاتا۔ بہرام میں یہاں کیسے آئی، اور وہ افعان، اس کو تو ان لوگوں نے گولی مار دی تھی۔ حرم اپنے دماغ پر زور ڈالتے ہوئے بہرام سے پوچھنے لگی۔ خون بہتا دیکھ کر اپنے حواسوں میں نہیں رہی تھی، بے ہوش ہونے کی وجہ سے اسے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ وہ کیسے یہاں تک پہنچی؟ اس وقت وہ چہرے سے کافی پریشان لگ رہی تھی۔ تب بہرام نے جھک کر اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھاما۔ پریشان مت ہو، عفان کو گولی ضرور لگی تھی، لیکن بروقت ٹریٹمنٹ ملنے کی وجہ سے اب اس کی طبیعت ٹھیک ہے۔ تم اب مزید کچھ نہیں سوچو، میں اور تم ایک دوسرے کے پاس ہیں، اس کا مطلب ہے اب سب کچھ ٹھیک ہے۔ وہ کیسے یہاں پہنچی، یا بہرام نے اس کے پیچھے کیا کچھ کیا، یا تھوڑی دیر پہلے وہ کیا کر کے آ رہا تھا، یہ ساری باتیں وہ حرم کو بتانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ آپ کا مطلب ہے ہم دونوں کے بیچ اب سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے؟ حرم اپنے چہرے کے بے حد قریب بہرام کا چہرہ دیکھ کر اس سے پوچھنے لگی، جو اس وقت اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامے ہوا تھا۔ ہم دونوں کے بیچ سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے، کیا تم اس بات کا یقین چاہتی ہو؟ بہرام اس کے گلابی ہونٹوں کو دیکھتا ہوا حرم سے پوچھنے لگا۔ اس کے گلابی ہونٹ جو خشک ہو رہے تھے، وہ بہرام سے یقین بھی چاہتی تھی اور بہرام کا یقین بھی چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ بہرام اس کو اس وقت کیسے یقین دلانے والا تھا، اس کے باوجود اس نے بہرام کی بات پر اقرار میں سر ہلایا۔ حرم کے اقرار پر بہرام نے نرمی سے اپنے ہونٹ اس کے گلابی ہونٹوں پر رکھ دیے۔ حرم نے اطمینان سے اپنی آنکھیں بند کر لی، وہ بہرام کے ہونٹوں کا لمس اور اس کی سانسوں کی مہک اپنے اندر اترتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ بہرام نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے چہرے سے بالوں تک لے جاتے ہوئے اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھنسا کر حرم کا چہرہ اونچا کیا۔ وہ حرم کے تھوڑے پر ہونٹ رکھتا ہوا اس کی گردن پر جھکا۔ تب حرم نے ہسپتال کا احساس کرتے ہوئے آہستگی سے پیچھے کیا۔ بہرام پبلک پلیس کا سوچ کر ہی شرافت کا مظاہرہ کرتا پیچھے ہوا تھا، لیکن یوں حرم کے نظریں جھکانے پر وہ اس کی گلابی پڑتی رنگت غور سے دیکھنے لگا، جو اس کے یوں دیکھنے سے سرخ ہو چکی تھی۔ بہرام اس کے یوں رنگت بدلتے کیفیت سے لطف اندوز ہوتا ہوا مسکرا دیا۔ پھر اس کی نظر حرم کے ہاتھ کی کلائی پر پڑی، جس سے وہ اب تک نظریں چرا رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ تھمی۔ تم نے اس دن کہا تھا تمہیں موت سے ڈر لگتا ہے، تو پھر یہ کیا حرکت کی تم نے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں تمہاری یہ حماقت تمہیں خطرے میں بھی ڈال سکتی تھی؟ بہرام اس کی کلائی دیکھتا ہوا سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ لو جی، پیار محبت ختم، آگے اے سی پی صاحب اپنے پرانے والے سٹائل میں واپس، حرم نے دل ہی دل میں سوچا۔ تو اور کیا کرتی، ڈر لگ رہا تھا مجھے ان آدمیوں سے، بے شک مجھے اپنی جان پیاری ہے، مگر میری جان میری عزت سے بڑھ کر تو نہیں ہے نا۔
حرم نے عام سے انداز میں بہرام کو ایک بات بولی جو بہرام کے دل کو چھو گئی۔ وہ خاموشی سے حرم کا چہرہ دیکھنے لگا۔ اس کی بولی ہوئی بات اتنی چھوٹی بھی نہیں تھی۔ آج اسے اپنی پہلی اور دوسری بیوی میں واضح فرق محسوس ہوا تھا۔ بے شک ان دونوں کے چہرے ایک جیسے تھے، مگر دونوں کے کرداروں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ اینجل نے نہ تو اس کی عزت کا پردہ رکھا تھا، نہ ہی اپنی عزت کا۔ وہ شادی شدہ ہونے کے باوجود غیر مرد کو خوش کرتی آئی تھی، جبکہ آج حرم نے یہ بات ثابت کر دیا تھا کہ اس کے نزدیک اس کی جان سے بڑھ کر اس کی عزت تھی۔ یہی بات آج اس نے اپنے عمل سے ثابت کی تھی۔ وہ آج بہرام کی نظر میں کتنی بلند اور معتبر ہو چکی تھی، اس بات کا اندازہ حرم نہیں لگا پاتی۔ نہ ہی بہرام نے اس کے سامنے اپنا خیال ظاہر کیا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ بتائیں نا، کب جائیں گے گھر واپس؟ حرم نے اس کو اپنی طرف مستقل دیکھتے ہوئے پوچھا اور اٹھ کر بیٹھنا چاہا تو بہرام نے اسے تکیے کے سہارے بیٹھنے میں مدد دی۔ ابھی گھر جا کر تمہیں کیا کرنا ہے؟ میرے ساتھ یہاں سے جاؤ گی، پھر وہاں پہنچ کر اپنے چاچا کے گھر جانے کی ضد کرو گی؟ بہتر یہی ہے کہ چپ کر کے یہیں رہو۔ بہرام اس کو بولتا ہوا کمرے سے باہر ڈاکٹر سے بات کرنے نکل گیا۔ تم ایک ذمہ دار پوسٹ پر بیٹھ کر اتنے قابل آفیسر ہونے کے باوجود آخر کیسے اتنی سنگین غلطی کر سکتے ہو بہرام؟ کیا یعقوب نیازی پر فائر کرتے وقت تم نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ تمہارا کیا کچھ داؤ پر لگ سکتا ہے؟ صبح ہی وہ کمشنر صاحب کے آفس میں موجود ہمیشہ کی طرح ان کے سامنے کرسی پر بیٹھا ہوا نہیں تھا، بلکہ ہاتھ باندھے خاموش کھڑا تھا۔ کمشنر صاحب کی باتیں سن کر اس نے اپنا سر نہیں جھکایا تھا۔ سرکار، میرا سب کچھ داؤ پر ہی لگا ہوا تھا، میری وائف، میری فیملی۔ آپ خود کو میری جگہ پر رکھ کر سوچیں۔ بہرام نے اپنے سینئر آفیسر کے سامنے بولتے ہوئے تمیز کا دامن نہیں چھوڑا تھا، مگر اسے تعجب تھا اس سارے معاملے میں وہ صرف اسی کو کیسے قصوروار ٹھہرا سکتے تھے۔ میرے سامنے یہ جذباتی باتیں کر کے مزید بیوقوفی مت ظاہر کرو مجھ پر۔ جو تمہاری سیٹ ہے اس پر جمے رہنے کے لیے آدمی کو مینٹلی اسٹرانگ ہونا پڑتا ہے، نہ کہ ایموشنلی۔ تم نے ڈپٹی کمشنر کے کہنے پر بھی ان کے آرڈرز کو فالو نہیں کیا۔ اب انہیں بھی تم سے کافی شکوے لاحق ہو چکے ہیں، کیونکہ وہ لائق آفیسر تھا اور ہر کسی کا دل عزیز۔ اس لیے کمشنر صاحب نے بہرام کو اس کی دوسری غلطی کے بارے میں بھی بتایا، جس پر وہ ضبط نہیں کر سکا۔ سر، میں ڈپٹی صاحب کے آرڈر کو مانتے ہوئے کیسے یعقوب نیازی کی بیٹی کو چھوڑ دیتا، جبکہ میری اپنی بیوی اس یعقوب نیازی کے بہرام کی بات مکمل ہونے سے پہلے؟ کمشنر صاحب نے انگلی دکھائی تو بہرام خاموش ہو گیا۔ چلو میں مان لیتا ہوں جو تمہارے ساتھ ہوا وہ ٹھیک نہیں ہوا، مگر تم نے اس کا پورا بدلہ لیتے ہوئے یعقوب نیازی کے فارم ہاؤس پر بغیر سرچ وارنٹ کے پولیس کو بھیجا، اس کی بیٹی کو گھر سے زبردستی اٹھا لائے، پھر اس کے بعد یعقوب نیازی پر گولی چلائی۔ یعنی کہ رولز کو فالو کرنا تم نے ضروری نہیں سمجھا۔ اب تک کہ تمہارے اتنے شاندار کریئر کو دیکھ کر میرا دل نہیں کر رہا، مگر میں مجبور ہوں تمہیں ایک ماہ کے لیے سسپینڈ کرنے پر۔ کمشنر صاحب نے بولتے ہوئے اپنے سامنے پرچے پر سائن کیا تو بہرام ایک دم بول اٹھا۔ سر پلیز، یہ میرے ساتھ زیادتی۔ اس کا جملہ کمشنر صاحب کی تیز آواز نے آگے مکمل نہیں ہو سکا۔ ACP بہرام عباسی، دفعہ 358 لگنے پر رولز کو فالو نہ کرتے ہوئے آپ کو ایک ماہ کے لیے نوکری سے معطل کیا جاتا ہے۔ از دیٹ کلیئر؟ اب کی بار کمشنر صاحب کا لہجہ بغیر لچک لیے ہوئے تھا۔ بہرام ضبط کرتا ہوا بولا، یس سر۔ کمشنر صاحب کو سلوٹ کرتے ہوئے وہ ٹیبل پر رکھا پرچہ اٹھا کر ان کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کو غصہ اس قدر شدید تھا کہ ضبط نہ کرتے ہوئے اس نے زوردار مکہ سامنے دیوار پر مارا، جس پر اسٹاف کے آفیسر اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ وہ سب کو نظر انداز کرتا ہوا اپنی گاڑی تک پہنچا۔ کل کے واقعے کی پوری تفصیلات اس کے ڈپارٹمنٹ میں پھیل چکی تھی۔ کیسے اس کی بیوی کو یعقوب نیازی نے اٹھوایا، جس کے بدلے میں اس نے یعقوب نیازی کی بیٹی کو 3 گھنٹے اپنے پاس رکھا۔ اپنی بیوی کے زخمی ہونے کی وجہ سے اس نے غصے میں یعقوب نیازی پر فائر کیا۔ یعقوب نیازی کی جان تو بچ گئی تھی، مگر حالت ابھی بھی نازک تھی۔ 2 دن بعد یعقوب نیازی کے چھوٹے بھائی ارسل نیازی اور بوبی کو پھانسی ہو جاتی، اور یعقوب نیازی کے حالات اسے اجازت نہیں دیتے کہ وہ اپنے بھائی کی جان بچانے کے لیے اپنے ہاتھ پاؤں چلاتا۔ ایک طرح سے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوا تھا، وہیں اسے اپنے معطل ہونے کا بھی شدید افسوس تھا۔ اپنی جاب کے آغاز سے یہ پہلی پنشمنٹ تھی جو اس کو دی گئی تھی، وہ بھی اس آدمی پر فائر کرنے کے لیے جو پہلے ہی پولیس کے ریکارڈ میں اور فائلز میں موجود تھا، جس پر چند ماہ پولیس کو ایکشن لینا تھا۔ اگر یہی گولی وہ کسی چھوٹے آدمی پر چلاتا تو اس کے بڑے افسران بہت آرام سے دبا لیتے۔ ڈرائیونگ کرتے وقت اس کا موڈ کافی خراب تھا، مگر کمشنر صاحب کی مجبوری تھی، انہیں بھی اپنے اوپر جواب دینا تھا۔ بہرام ہاسپٹل کے پارکنگ ایریا میں گاڑی پارک کرتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ تب اس کی نظر اس لڑکی پر پڑی جو اس کو دیکھنے سے پہلے اپنا چہرہ آنچل سے چھپا کر گیٹ سے باہر نکل گئی تھی، لیکن وہ آنکھوں سے اسے پہچان چکا تھا۔ حرم؟ بے ساختہ بہرام کے منہ سے نکلا۔ حرم یہاں کیا کر رہی تھی؟ زیادہ خون بہنے کی وجہ سے کل تک اسے اتنی کمزوری تھی کہ وہ 4 قدم بھی مشکل سے چل پا رہی تھی، اور اس وقت وہ ہاسپٹل کے پارکنگ ایریا میں۔ بہرام سوچتا ہوا اس کے پیچھے جانے لگا، مگر اچانک اس کے دماغ میں دوسرا خیال آیا۔ او نو، اینجل، شٹ! وہ زور سے چیختا ہوا اس کے پیچھے جانے کی بجائے بھاگتا ہوا اسپتال کے اندر حرم کے پاس جانے لگا۔ کل سے اس کا ذہن کس قدر پریشان تھکا ہوا تھا، اینجل کی طرف اس کا ذہن بھی نہیں گیا تھا۔ ہاسپٹل کے پرائیویٹ روم کے باہر اس نے کمر یا سپاہی کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی، جو اس وقت وہاں موجود نہیں تھا۔ بہرام تیزی سے کمرے کے اندر آیا۔ خالی کمرے میں نرس کو دیکھ کر اس کا دماغ پوری طرح چکرا گیا۔ کہاں ہے میری وائف؟
वो नर्स के पास आकर इतनी ज़ोर से चीखा कि नर्स बुरी तरह सहम गई। बहराम। तब उसे अपनी पुश्त से हरम की आवाज़ आई। बहराम ने देखा वो वॉशरूम के दरवाजे पर मौजूद थी, जिसे देखकर बहराम ने इत्मीनान से अपनी आंखें बंद करके खुदा का शुक्र अदा किया। वो तेज़ी से हरम की जानिब बढ़ा और उसे अपने हिसार में ले लिया। हरम जो वॉशरूम जाते हुए बुरी तरह हाम गई थी, बहराम की इस अंदाज पर बुरी तरह बौखला गई। नर्स यही मौजूद है, आपको देख रही है। बहराम पीछे हटें। हरम ने खुद भी शर्मिंदा होकर आहिस्ता आवाज़ में बहराम को होश दिलाया। देखने दो, मुझे इत्मीनान करने दो कि तुम बिल्कुल सही हो। बहराम उसे अपने हिसार से ज़ाद करता हुआ हरम का चेहरा थाम कर उसे देखता हुआ मज़ीद तसल्ली करने लगा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहराम, क्या हो गया है आपको? हरम को लगा वो कुछ ज़्यादा ही हसास हो रहा था, इसलिए वो हैरतज़दा होकर बहराम से पूछने लगी। आई थिंक तुम कल ठीक कह रही थी कि हमें अस्पताल के बजाय अपने घर चलना चाहिए। मैं डॉक्टर से बात करके आता हूँ। बहराम हरम को देखता हुआ बोला, क्योंकि वो उसके लिए मज़ीद कोई ख़तरा मोल नहीं ले सकता था। डॉक्टर अभी राउंड पर आए थे, चेक करके ही हैं, कल तक डिस्चार्ज करेंगे वो। बहराम हरम को थाम कर आहिस्ता से कदम उठाता हुआ बेड की तरफ ले जाने लगा तो हरम उसको बताने लगी। मैं कर लेता हूँ डॉक्टर से बात, तुम अपने माइंड में रखो, हमें थोड़ी देर बाद यहाँ से निकलना है। बहराम उसे बेड पर बिठाता हुआ बोला तो नर्स इंतजार में खड़ी थी। हरम के बेड पर बैठते ही वो उसकी कलाई की ड्रेसिंग करने लगी। कहाँ पर मौजूद थे तुम? मैंने तुम्हें रूम से बाहर ड्यूटी के लिए खड़ा किया था या फिर आवारागर्दी करने के लिए? बहराम हरम की कलाई पर छुरी का निशान देखता हुआ गुस्से में अपने मोबाइल पर कमर को झटकने लगा। नर्स ने सर उठाकर गुस्से के तेज इंस्पेक्टर को एक बार फिर देखा, जो शायद सिर्फ अपनी बीवी से ही सुकून से बात करता था। इतने में वार्ड बॉय रूम में खाने की ट्रे लेकर आया, जिसे बहराम ने वैसे ही वापस करवा दी, क्योंकि यहाँ एंजल का मौजूद होना इत्तेफाक नहीं हो सकता था। उसके पीछे ज़रूर कोई वजह थी। वो हर चीज़ को शक के दायरे में देख रहा था और हरम के मामले में कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। हरम का अस्पताल के बजाय उसके साथ उसके अपार्टमेंट में रहना ही ठीक था। मुझे भूख लग रही थी बहराम, आपने खाना भी नहीं खाने दिया मुझे। नर्स के वहाँ से जाने के बाद हरम बहराम से बोली, खाना बाहर से पैक करवा लेंगे, यहाँ मालूम नहीं खाने का कैसा टेस्ट हो। मैं डॉक्टर से बात करके आता हूँ, तुम जब तक रेस्ट करो।